نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ عالی قدر برادر مکرم حضرت علامہ محمد طاہر سلطان صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما، جملہ برادران اسلام، حاضرین محفل، ناظرین، آپ سب کا خیر خواہ، آپ سب کی بھلائی چاہنے والا آپ سب کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ آج میں نے اپنی گفتگو کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ اس رمضان مبارک کے دوسرے عشرہ مغفرت کے حوالے سے ہے، اور اس کا عنوان ہے استغفار۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اس وقت عشرہ مغفرت کے ایام نصیب فرما رہا ہے۔ کسی بندے نے سوال کیا کہ یہ 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا نجات کا ہے، تو کیا یہ پہلا عشرہ 10 دن مکمل ہو گیا ہے تو اب کیا رحمت ختم ہو گئی ہے؟ تو جواب دینے والے نے بڑے خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا نہیں، رحمت ختم نہیں ہوئی، بلکہ رحمت اپنی پوری وسعت کے ساتھ مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئی ہے۔ کریم رب اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اب میری رحمت اور مغفرت تمہارے لیے کشادہ ہے، آؤ اپنی مغفرت کروا دو۔ تو یہ عشرہ مغفرت ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اس میں جو دعائیں مانگنے کے لیے تاکید کی گئی ہے اس میں استغفار شریف کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ جیسے اس کی عام دعا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کی کثرت کی جانی چاہیے۔ تو اب بندہ یہ سوال کرے کہ یہ استغفار ہے کیا، تو اس کا میں اپنے انداز میں جو آپ کے سامنے ایک مفہوم رکھوں کہ جو اس کے لفظی معنی ہیں وہ رب کریم سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے عرضیاں پیش کرنا، اسے آپ استغفار کہیں گے۔ لیکن اس کا دوسرے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو استغفار کا کام ایک قسم کا ریموور کا ہے، مٹانے کا ہے۔ کسی چیز پر اگر داغ دھبے پڑ جائیں تو ہم اس کو دھو دیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو کثافتیں اور گناہ زنگ لگا دیتے ہیں، گناہوں کے جو دھبے پڑ جاتے ہیں، اس استغفار سے ہمارے وہ دھبے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی؟ لیکن روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک نشست میں 70 بار آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ کیوں فرمایا کرتے؟ کسی نے پوچھا تو کہا کہ کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بننا چاہتا ہوں۔ استغفار کا دوسرا مطلب بھی ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ کہ یوم آخرت پہ یقین رکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار اپنے رب کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ استغفار ہمیں کیا دلاتا ہے؟ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ اس پہ گھنٹوں کیا دنوں کلام کریں تو اس کے فائدے جو ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ میں صرف آپ کو چند ایک چیزیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کریم ان پہ عذاب نہیں فرمائے گا جب تک آقا کریم سے مخاطب ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ کریم ان پر بھی عذاب نہیں فرمائے گا کہ جو استغفار کرتے رہیں گے۔
اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں مجھ سے استغفار کریں اور میں انہیں معاف کر دوں. اور استغفار کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کسی چیز کی بھی طلب ہو، یہ استغفار اس دنیا کی بھی مسائل کا حل ہے اور اللہ کریم کی آخرت میں قرب کا بھی جو ہے نا وہ وسیلہ ذریعہ ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت بہت عام ہے. آپ کی محفل لگی ہوئی تھی اور اس محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. تو جیسے ہم آج کل آپ دیکھیں نا، میں یہاں سے اگر شروع کروں تو یہاں تک کسی بھی بندے سے پوچھوں کہ یار آپ کے کیا حال ہیں. ابھی ہمارے سامنے ایک شخص کھڑے ہو کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کر رہے تھے. ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، کوئی مالی طور پہ پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں ناچاکی ہے، کسی کی رزق میں تنگی ہے، کسی کو مشکل ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کوئی بے اولاد ہے. الغرض ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو حضرت حسن بصری کی محفل لگی ہوئی تھی تو ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ میرے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری جو فصلیں ہیں وہ ویران ہو چکی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور میری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا میں اتنے سال سے بے اولاد ہوں، یہ وظیفہ بتائے اللہ کریم مجھے اولاد عطا فرمائے. آپ نے کہا استغفار کرو. پھر ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے مالی معاملات میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. آپ نے کہا استغفار کرو. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کسی بیماری کی کوئی حاجت بتائی کہ میں بیمار ہوں، کوئی مجھے شفا کے لیے وظیفہ بتائیں. آپ نے کہا استغفار کرو. الغرض کچھ مختلف پریشانیوں اور مسائل میں گھرے لوگ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب نے اپنی پریشانیوں کے لیے کسی وظیفے کے لیے کہا. تو آپ نے استغفار کے بارے میں فرمایا. تو پھر وہاں پر ایک شخص بیٹھے تھے، تو جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا. کسی کو اولاد چاہیے تو اس کے لیے بھی استغفار کا وظیفہ، کسی کے مال و اسباب میں کمی ہے اسے بھی استغفار کا وظیفہ، کسی کے کاروبار میں تنگی ہے اس کے لیے بھی استغفار کا وظیفہ، کوئی گھروں سے پریشان ہے اس کے لیے بھی استغفار کا وظیفہ، کسی کو بارشیں چاہیے اسے بھی استغفار کا وظیفہ، کس کی فصلیں ویران ہیں اسے بھی استغفار کا وظیفہ. تو آپ نے فرمایا میں نے کون سا اپنے پاس سے بتایا ہے، کون سا میرے یہ اپنی ذاتی جملے ہیں، کون سا میرا یہ ذاتی وظیفہ ہے، میں نے تو اپنے رب کا کلام پاک سنایا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجھ سے استغفار کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا، پھر تمہاری مدد کروں گا، آسمان سے بارشیں اتاروں گا، تمہیں مال دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہاری فصلوں کو جنت اور باغات بنا دوں گا. یہ تو قرآن پاک کا وظیفہ ہے. اب اگر کوئی شخص اس عشرے میں بھی یہ پریشان ہو کہ میری پریشانیاں ہیں اور وہ لوگوں کے آگے پریشان ہوتا پھرے، کسی کو کہتا رہے یار اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور پھر استغفار کرو، دیکھو وہ کیسے فضل فرماتا ہے. جب شیطان نے نا اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کی اور اللہ کریم کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا اور جانے لگا، تو پتہ ہے اس نے اپنے رب کو چیلنج کیا اور کہنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے اس خاکی بندے کے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا اور تو نے میری بڑائی کو نظر انداز کیا. تو پھر اللہ کریم کو اس نے چیلنج یہ کیا کہ اے کریم رب میں تیرے بندوں کو دائیں سے بھی ورگلاؤں گا، بائیں سے بھی ورگلاؤں گا، آگے سے بھی آ کے ورگلاؤں گا، پیچھے سے بھی آ کے ورگلاؤں گا. مقصد چاروں طرف سے اس کو میں نفسانی خواہشات میں شر کی طریقے سے بہکاؤں گا، بہلاؤں گا اور گناہوں پہ آمادہ کروں گا اور قیامت تک میں یہ کرتا رہوں گا. جب وہ چلا گیا نا تو اس نے جب یہ چیلنج دیا تو اس نے اللہ کریم کی ایک صرف کی قسم کھائی کہ اس نے کہا کہ میں رب سے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا.
جب وہ چلا گیا تو اللہ کریم نے کہ فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین وہ بندے تو بڑے عاجز کمزور ہیں، یہ تو بڑا دعویٰ کر گیا ہے، خاکی بندے ہیں، یہ تو اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کریم، اور پھر آپ کی قسم کھا کے وہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے مجھے جو میرے بندوں کے حوالے سے چیلنج کیا ہے، تو اس نے 4 سمتوں کا نام لیا ہے کہ میں دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے آ کے برگا لاؤں گا، لیکن وہ 2 سمتیں بھول گیا ہے۔ جب میرا کوئی بندہ، پھر ساتھ یہ قسم فرمائی کہ میں اپنے عزت کی قسم کھاتا ہوں اور اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، جب میرا کوئی گناہ گار بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلطی کر بیٹھے گا، تو پھر وہ سجدے میں سر رکھ کر میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، میری بارگاہ میں استغفار کرے گا، یا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں عرضیہ پیش کرے گا، میں کریم رب اس کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ اور اللہ کریم تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرنے پر اتنا آمادہ ہے کہ کوئی بندہ، اللہ کا گناہ گار بندہ، اگر ایک بار بھی سچے دل سے ایک قطرہ ندامت کا آنسو نکال دے، اللہ کریم اس کی مغفرت قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اتنا مشہور واقعہ ہے، کئی مفسرین نے، کئی علماء کرام نے اپنی گفتگو میں اس کو بیان کیا ہے۔ مجھے وہ واقعہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی، بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں ویران ہو گئیں، بہت برے حالات ہو گئے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی دعا کرے نا، کوئی عرض کرے نا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ چلو کل ایک کھلے میدان میں آ جاؤ، ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساری بستی والوں کو لے کر اس کھلے میدان میں چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور عرض کرنے کے بعد دعائیں کی کہ اے کریم رب ہم پہ کرم فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے یہ مطلوب بندے دعا کے لیے آئے ہیں نا، ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، تم اس بندے کو اس میں سے نکال دو، پھر میں تمہاری دعاؤں قبول کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑے جلال میں بھی آ گئے اور شرمندگی بھی ہوئی کہ میرے کو تو میں ایسا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہے۔ تو آپ نے بڑے جلال میں کہا کہ ہے کوئی ایسا کون وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے اپنے کریم رب کو 40 سال سے ناراض کیا ہوا ہے، وہ فوراً یہاں سے نکل جائے، اور اللہ کریم اس کی وجہ سے ہم پر بارشیں نہیں برسا رہا، ہم پر اپنی رحمت کا نزول نہیں فرما رہا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس ظاہر سی بات ہے، اب یہاں ہم سارے دوست بیٹھے ہیں، تو مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، تو مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑا گناہ گار تو میں ہوں، آپ سب میں سے سب سے بڑا خطا کار میں ہوں۔ تو پھر جس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسے اپنا پتہ ہوتا ہے۔ اس شخص نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی اور شخص نہیں نکلا، اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کریم میرے بارے میں فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سر نیچے کیا، کوئی شاید کپڑا کیا ہوا تھا، اپنے اوپر تھوڑا سا کیا کپڑے کو، اور سر نیچے کر کے ندامت کے آنسو نکالتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مالک 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مالک 40 سال تیرے حکم و دلی کی ہے، مالک 40 سال تیرے حکموں کو توڑا ہے، آج تو نے ان بندوں کے درمیان تو نے مجھے میرے سارے اتنے عرصہ تو نے میرا عیبوں پہ پردہ رکھا، آج تو اتنے سارے بندوں کے سامنے تو مجھے بے عیب فرمانے لگا ہے۔ میں مالک تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور مالک تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ مالک مجھے آج یہاں سے بے عیب ہونے سے بچا لے، میرے پردے کو محفوظ فرما لے۔ کہتے ابھی اس نے یہ دعا کی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بندہ کوئی نکلا نہیں ہے، رب مجھے یہ فرما رہا ہے اس بندے کو نکالو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یہ تو نے حکم فرمایا تیرا گنہگار بندہ تو یہاں سے کوئی نہیں نکلا۔ تو رب سونے نے پتہ کیا فرمایا، مالک رب نے فرمایا ہے موسیٰ ابھی ابھی میری اس بندے سے صلح ہو گئی ہے،
ابھی بھی میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، اور اب جو یہ بارش تم پہ برسا رہا ہوں اسی بندی کی صلح کی وجہ سے برسا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک اب ایک کرم نوازی تو یہ فرما کہ تو نے جس بندی کی وجہ سے ہم پہ کرم فرمایا ہے تو مجھے تو اس کے بارے میں بتا دے، چلے ان لوگوں کے سامنے تو نہیں فرماتا۔ تو رب نے کہا کہ موسیٰ جب اس نے عیب کیے ہوئے تھے تب اس کے عیبوں میں پردہ نہیں اٹھایا، اب تو میرا صلح کر لی ہے اس سے، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے۔ دوستو اللہ کریم ہم سے دوستی کرنے کو تیار ہے، اس نے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرما دیا ہے، اس نے ہمیں یہ مہربانی کا مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے والد سے استغفار کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل بہت فقہ کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، اپنے دور کے یہ جو حنبلی فقہ ہے انہی سے چلی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے اور کسی ایسے علاقے میں چلے گئے کہ جہاں آپ کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، رات کافی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کوئی جاننے والا نہیں تھا، کسی مسجد کی طرف گئے کہ میں وہاں جا کے رات کو قیام کرتا ہوں، تو جا کے دیکھا تو مسجد بھی بند تھی، تو وہ مسجد کے باہر ہی اپنا بستر لگا کے لیٹ گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہاں سے ایک شخص گزرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مسجد کے باہر لیٹا ہوا ہے، شاید مسافر ہے۔ وہ شخص امام کے پاس گیا، وہ امام کو جانتا نہیں تھا، انہیں پہچانتا نہیں تھا، کہنے لگا لگتا ہے آپ مسافر ہیں، کئی دور کا سفر کر کے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو نے کہا امام نے کہا ہاں میں مسافر ہوں، میں اس علاقے میں نیا ہوں، میری یہاں تعلق داری نہیں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مسجد میں سو جاؤں گا لیکن اس کا بھی دروازہ بند ہے، خیر ہے صبح ہو جائے گی مسجد کھل جائے گی، میں یہاں رہ لوں گا۔ تو نے کہا کوئی بات نہیں۔ جو شخص آیا تھا نا وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، قریب میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں آ جائیں۔ وہ شخص نان بائی تھا، کوئی بہت بڑا مفتی نہیں تھا، کوئی بہت بڑا نیکوکار نہیں تھا، وہ نان بیچ کے زندگی گزارا کرتا تھا۔ وہ نان بائی امام کو لے کے گھر چلا آیا، گھر آ کے اس نے آپ کو بٹھایا۔ ظاہر سی بات ہے مہمان گھر آ گیا ہو تو اس کی خدمت مدارت کرنے کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اپنے کام میں جب مصروف ہوا تو امام نے کیا دیکھا کہ اس نان بائی کی زبان حرکت کر رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ تو جب وہ نان بھائی آپ کے پاس آیا بیٹھا تو امام نے پوچھا یار ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ تو کہنے لگا جی فرمائیں کیا بات ہے؟ بولا جب سے تم گھر میں آئے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہونٹ مسلسل ہل رہے ہیں، یہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو، کیا ورد کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی میرا ایک وظیفہ ہے، میں ہم وقت اپنے رب کے حضور استغفار پیش کرتے رہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتا ہوں، اس کی بخشش کا طلبگار بنا رہتا ہوں۔ تو پھر امام تھے جو کہ سب چیزیں جانتے تھے تو سوال کیا کیا تمہیں اس استغفار کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو پھر جواب سنیں اور ان مہینوں کی قدر کریں اور رب کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ تو وہ نان بھائی کہنے لگا حضور آج تک میں نے جو بھی خواہش، جو بھی عرضی، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کی ہے میرے کریم رب نے وہ پوری کی ہے، مجھے آج تک میرے رب نے مایوس نہیں لوٹایا ہے۔ ہاں کچھ عرصے سے میرے دل میں خواہش ہے کہ اس روئے زمین پر حدیث کا ایک بہت بڑا امام ہے، اس کا میں نے بڑا نام سن رکھا ہے، اس کے پاس رب کے پیارے حبیب کی حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو رخصت ہونے سے پہلے اس امام کی زیارت کر لوں، اس کی دستبوسی کر لوں، اس سے ملاقات کر لوں۔ کہتے ہیں جب یہ جملے ادا کر رہا تھا تو امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بندہ حیران ہوا، کہنے لگا حضرت کیا ہو گیا، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا اے خوش نصیب شخص، اے بارگاہ الہی میں مقبول شخص، اے اللہ کی بارگاہ میں تیری استغفار کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ میں مسافر تو کسی اور طرف کا تھا، میں جا تو کہیں اور طرف رہا تھا، میرے رب نے میرا ہاتھ پکڑا تیری اس بستی میں لا کے کھڑا کر دیا، کیونکہ تو اس کا وہ مقبول بندہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں تیری استغفار قبول ہے۔ تو اپنے استغفار سے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ مالک مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے۔ اے اللہ کے پیارے مقبول بندے، میں امام احمد بن حنبل ہوں،
میرے رب نے لا کے تیرے در پہ مجھے بٹھا دیا ہے۔ تو دوستو جب اللہ کریم کسی بندے کے استغفار کو قبول فرماتا ہے تو پھر وقت کے امام کو اس کے پاس لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر یہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کریم آپ کو استغفار کی توفیق نصیب فرما رہا ہے، پھر مغفرت کا عشرہ نصیب فرما رہا ہے۔ یارو یہ استغفار تو آپ کو جنت دلانے کے لیے ہے، یہ استغفار تو آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے ہے، یہ استغفار تو آپ کے مال و اسباب آپ کے لیے پہنچانے کے لیے ہے، یہ استغفار تو آپ کی مشکلوں کو ٹالنے کے لیے ہے، یہ استغفار تو آپ کی بلاؤں کو رد کرنے کے لیے ہے، یہ استغفار تو آپ کی ناچاکیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ استغفار تو آپ کی رب کی رحمت کی نزول کے لیے ہے۔ اور ہم ہیں کہ رب کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس پر اور بھی کلام کروں، آخری روایات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی کہ مالک ایک تیری بارگاہ میں التجا کرنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، مالک میرے سوال کا جواب تو عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مالک جب میری امت کا کوئی نیکوکار شخص، تیرا فرما بردار شخص، تیری شریعت کا پابند شخص تیری بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھائے، سوال کرے، عرضی پیش کرے تو مالک تو اس کو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد فرمایا اے موسیٰ جب تیری امت کا کوئی نیکوکار شخص، صوم و صلات کا پابند شخص مجھے پکارے نا تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک نیکوکار کے لیے تو نے فرمایا کہ اس کو جواب میں لبیک کہتا ہے، مالک اگر میری امت کا کوئی گنہگار شخص، خطاکار شخص، سیاکار شخص اپنی گناہوں کی کثافتیں لے کر، اپنے خطاؤں کے انبار لے کر، اپنے غلطیوں کے دفتر لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو مالک اس گنہگار کو جب وہ تیری بارگاہ میں پکارے تو پھر تو کیسے جواب دیتا ہے؟ دوستو دل کی کان سے یہ باتیں سننی ہے اور اس عشر مغفرت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کریم نے جواب دیا موسیٰ جب تیری امت کا کوئی گنہگار شخص جو میرے حکموں کو توڑ کر، میری نافرمانیاں کر کر، گناہوں کے انبار لا کر، خطاؤں کے ڈھیر لا کر میری بارگاہ میں ندامت سے ایک بار مجھے پکارے تو پتہ ہے میں اس کی اس پکار پر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ السلام حیران ہوئے، مالک نیکوکار پکارے تو ایک بار لبیک، خطاکار پکارے تو 3 بار لبیک۔ تو جواب سنے اپنے کریم رب کا، فرمانے لگے کہ اے موسیٰ وہ جو نیکوکار ہے نا اسے کسی سجدے پہ بھروسہ ہوگا، وہ جو نیکوکار ہے نا اسے کسی روزے پہ آسرا ہوگا، وہ جو نیکوکار ہے نا اسے کسی نیکی پہ کوئی تکیہ ہوگا، لیکن تمہارا یہ جو گنہگار شخص ہے یہ تو فقط میری رحمت کی امید پہ آیا ہے، فقط میرے کرم کے سہارے پہ آیا ہے، فقط میرے رحمت کے آسرے پہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کے جواب میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ دوستو اللہ کریم نے یہ عشر مغفرت دے کر ہم گنہگاروں کے لیے یہ دروازے کھول دیے ہیں کہ اے گنہگاروں آؤ نا، ایک دفعہ تو پکارو، ایک دفعہ تو استغفار کہو، ایک دفعہ تو استغفر اللہ پڑھو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تو اپنے ان جو باقی 5 دن ہیں ان میں کوشش کریں اپنے لیے، اپنے جتنے مرحومین کے لیے، اپنے جتنے موجود لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی استغفار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اس مہینے میں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔